بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در صفت طاعت و عبادت۔ طاعت یعنی فرما برداری، عبادت اور بندگی یہ سب طاعت کے اندر آتے ہیں۔ عبادت اور بندگی کی تعریف کے بیان میں کسیرا کے اقبال باشد غلام، بود میل خاطر بطاعت مدام، نہ شاید سرز بندگی تافتن کہ دولت بطاعت تو یافتن، سعادت زطاعت میسر شود، دل از نور طاعت منور شود، اگر بندی از بحر طاعت میاں، کشاید در دولت جاویداں۔ اقبال کے معنی نصیبہ، تقدیر، قسمت۔ اقبال مضاف ہے اور کسے مضاف الیہ، جس آدمی کا نصیبہ۔ اقبال کسے را حرف اضافت۔ غلام باشد، باشد بودن سے مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے۔ بود بھی بودن کا مضارع کا صیغہ واحد غائب۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بودن مصدر کے دونوں مضارع اس شعر میں آ گئے، باشد بھی اور بود بھی۔ میل کے معنی رغبت، خواہش، میلان، ذوق، اور خاطر کے معنی دل، طبیعت۔ مدام یعنی ہمیشہ۔ شعر کا ترجمہ ہوگا، جس آدمی کا نصیبہ غلام ہوتا ہے، دل کا میلان ہمیشہ بندگی کی طرف ہوتا ہے، دل کی رغبت ہمیشہ عبادت کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی جس آدمی کی تقدیر اچھی ہوتی ہے، اس کی طبیعت کی طرف عبادت کا میلان ہوتا ہے، اور اس کو عبادت کا شوق نصیب ہوتا ہے۔ نہ شاید سرز بندگی تافتن، نہ شاید سرز بندگی تافتن، شائستن لائق ہونا مصدر سے، نہ شاید مضارع منفی کا صیغہ واحد غائب ہے۔ از بندگی عبادت سے، سر تافتن کے معنی منہ موڑنا، سر پھیرنا، انکار کرنا۔ اب ترجمہ ہوا، بندگی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، عبادت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آگے جو کہ ہے وہ تعلیلیہ ہے، سبب بتلا رہا ہے۔ دولت مراد دنیا اور آخرت کی راحت، بطاعت عبادت سے، با یہاں سے کے معنی میں، تواں یافتن یعنی پا سکتے ہیں، حاصل کرنا ممکن ہے۔ شعر کا ترجمہ ہوا، عبادت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، عبادت سے سر نہیں پھیرنا چاہیے، کیونکہ دولت عبادت سے پا سکتے ہیں۔ عموماً آدمی عبادت سے جو غفلت برتتا ہے، وہ دنیا کی دولت کمانے کی غرض سے اس کے اندر غفلت برتتا ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ عبادت سے
دونوں جہان کی خیر نصیب ہوتی ہے، دونوں جہان کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی راحت عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے عبادت سے سر نہیں پھیرنا چاہیے، کیونکہ عبادت کے ذریعے سے ہی انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ سعادت ز طاعت میسر شود، سعادت یعنی نیک بختی، ز از کا مخفف ہے، ز طاعت یعنی عبادت سے، میسر یعنی حاصل، شود شدن ہونا مصدر سے، مضارع کا واحد غائب کا صیغہ، از نور طاعت عبادت کے نور سے، دل منور شود، منور یعنی روشن۔ شعر کا ترجمہ، عبادت سے نیک بختی حاصل ہوتی ہے، عبادت کے نور سے دل روشن ہوتا ہے۔ جو آدمی عبادت کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس کو حلال و حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، صحیح غلط کی تمیز ہو جاتی ہے، اور اس آدمی کو دونوں جہان کی سعادت اور نیک بختی حاصل ہوتی ہے۔ اگر بندی از بہر طاعت میاں، بندی بستن باندھنا مصدر سے، مضارع کا صیغہ واحد حاضر، بندد بندند بندی، از بہر طاعت، بہر کے معنی واسطے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ از زاہد ہوتا ہے، یہاں از کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ از بہر طاعت عبادت کے واسطے، میان کے معنی کمر، میان ہر چیز کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ میاں بستن، کمر بستہ ہونا، کمر باندھنا یعنی تیار ہونا کسی چیز کے لیے۔ تو اگر بندی از بہر طاعت میاں یعنی اگر تو عبادت کے واسطے کمر باندھ لے، عبادت کے واسطے تیار ہو جائے، کشایت در دولت جاویداں، جاویداں کے معنی ہمیشہ، در یعنی دروازہ، کشایت کشائیدن اور کشودن سے، مضارع کا صیغہ واحد غائب۔ اگر تو عبادت کے واسطے کمر باندھ لے، شعر کا ترجمہ، اگر تو عبادت کے واسطے کمر باندھ لے، کمر بستہ ہو جائے، اگر تو عبادت کے واسطے کمر بستہ ہو جائے تو ہمیشہ کی دولت کا دروازہ کھلے گا۔ یعنی آدمی عبادت کے واسطے ہر وقت تیار رہے گا اور ہر وقت عبادت کے لیے کوشاں رہے گا۔ بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں، ہر کام کو شریعت کے مطابق کرے گا اگر، تو ہمیشہ کی دولت کا دروازہ کھلے گا، یعنی دونوں جہان کی عافیت اور راحت اس کو نصیب ہوگی اور اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و